نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو راحتوں اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، یہ بندی ناچیز جس موضوع پر آج لب کشائی کرے گی وہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ معزز سامعات، انسانی زندگی میں دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کے پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے مغز بہت اہم ہے، ضروری ہے، اسی طرح ہماری زندگی کو اچھی طرح چلانے کے لیے دعائیں بھی بہت ضروری ہیں۔ کیوں پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، کیوں پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، اللہ ہی کافی ہے حاجت روائی کے لیے۔ کوئی بھی مشکل حل کرنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو حاجت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع دینے والی چیز ہے ان مصیبتوں میں جو نازل ہو چکی ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ پس اللہ کے بندو دعا مانگا کرو، اور جو دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، یعنی جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اللہ کے آگے عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اپنی بے بسی کا اظہار کرے۔ یاد رکھیے، اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن معزز سامعات، میں کہتی ہوں، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا، بظاہر ہمیں صرف بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم دعا کا وہ حق ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں اپنی زندگی میں نظر ڈالنی چاہیے، اپنی زندگی میں نظر دوڑاؤ کہ کمی کہاں ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ نہیں پانے دیتی۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت ادم بلخی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا، اس کی یہ وجہ ہے، تم خدا کو جانتے اور مانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن شریف پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، جانتے ہو کہ جہنم گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو، آخرت کو برحق مانتے ہو مگر دنیا کا مال جمع کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تو معزز سامعات، دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ ہم ایسے بنیں کہ ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ پا جائیں۔ اللہ پاک تو خود فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تمہارا گٹھے بولنا اس اللہ کو غلطی میں نہیں ڈالے گا، اور دعا مانگو یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ مسلسل دعا مانگو۔ رات کے آخری پہر میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ندا لگاتے ہیں کہ اے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ تو معزز سامعات، دعا مانگیں توکل کے ساتھ اور مسلسل مانگیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، مسلسل مانگیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، ایک نہ ایک دن دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر کوئی دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو یاد رکھیے وہ ضائع پھر بھی نہیں جاتی، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنتی ہے۔ جب آخرت میں انسان دیکھے گا اس کا اجر و ثواب تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی تو اس کا صلہ آج میں یہاں پر پاتا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی کے بغیر مسلسل دعا مانگیے۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توکل اور یقین سے مانگیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا کی قبولیت کا ایک اور راز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب دعا مانگیں اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ جب اول آخر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو وہ دعا بھی ضرور قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ معزز سامعات، ہمیں اپنی آج اولادوں میں بھی ایک اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین ہم نے اپنے اولاد کا بنانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو جب اسکول سے وہ واپس آتا تو کہتی کہ اے بیٹا، یہ جو روز کھانا دیتا ہے یہ اللہ دیتا ہے۔ اور وہ ماں کیا کرتی کہ پردے کے پیچھے کھانا چپکے سے پہلے سے رکھ دیتی اور بیٹے کو کہتی کہ جاؤ پردے کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگو اور پردہ ہٹاؤ تو اللہ نے کھانا رکھ دیا ہوگا۔ چونکہ بیٹا کافی عرصہ ایسا ہی کرتا رہا، اسکول سے آتا پردے کے پاس جاتا تو ماں پہلے سے کھانا رکھ دیتی تھی، لیکن ماں نے بچے کا جو توکل تھا وہ اللہ پر بنانے کے لیے ایسا کیا ہوا تھا کہ بیٹا جاتا پردے کے پاس اللہ سے مانگتا اور جب دیکھتا پردہ ہٹاتا تو کھانا رکھا ہوتا اور وہ خوشی خوشی اٹھا کے کھا لیتا۔ اور اس بچے کا اتنا توکل، اتنا کامل یقین بن گیا کہ کھانا اللہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ ماں کو کہیں دور جانا پڑ گیا تو اب ماں کو واپسی میں دیر ہو گئی تو ماں نے دل میں بہت اللہ سے مانگا اور بہت فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ، آج جو میرے بیٹے کا اتنے عرصے سے میں نے تجھ پر توکل بنایا ہوا تھا کہ اللہ کھانا دیتا ہے، تو آج تو میرے بیٹے کا وہ توکل ختم ہو جائے گا، میرے بیٹے کا تجھ پر یقین ختم ہو جائے گا۔ بہرحال ماں نے جلدی سے کوشش کی اور گھر پہنچی، فکر لاحق ہوئی کہ آج میرے بیٹے کا جو توکل تھا اللہ پر وہ ٹوٹ جائے گا، وہ یقین ختم ہو جائے گا۔ ماں بڑی پریشانی کی حالت میں بیٹے کے پاس گئی اور پوچھا کہ بیٹا آ گئے ہو؟ آج میں کہیں گئی ہوئی تھی، دیر ہو گئی، کھانا کھا لیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں جی، آج میں نے کھانا تو کھا لیا، کھانا تو اللہ نے دینا تھا، آپ نے تو نہیں دینا تھا کھانا، ہر چیز تو کھانا اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے، اور میں نے آج اسی طرح دعا مانگی اور پردے کے پیچھے سے میں نے کھانا اٹھا کے کھایا اور آج ایسا کھانا کھایا کہ میں نے زندگی میں ایسے کھانے میں ایسی لذت محسوس نہیں کی جو آج کے کھانے میں تھی۔ سبحان اللہ! تو ذرا سوچئے کہ اللہ نے اس کی توکل کا برہم رکھتے ہوئے، اس کے یقین کو دیکھتے ہوئے اور اس کی ماں کی جو دل سے یقین سے سچے دل سے مانگی ہوئی دعا تھی اس کو قبول کرتے ہوئے ایک معجزہ دکھا دیا کہ وہ جنت سے کھانا آ گیا۔ تو دیکھو، جب ہم بھی کامل یقین والے، کامل ایمان والے بنیں گے تو ہمیں بھی معجزات دکھائی دے سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر آج کامل ایمان اور کامل یقین کی کمی ہے۔ آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کامل یقین عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو راحتوں اور برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، یہ بندی ناچیز جس موضوع پر آج لب کشائی کرے گی وہ ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ معزز سامعات، انسانی زندگی میں دعا کا بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کے پورے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے مغز بہت اہم ہے، ضروری ہے، اسی طرح ہماری